وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 51 سے 59۔ آج کا موضوع، کیا ہمارا جنت میں جانا یقینی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم بے شک کانٹے دار پھل کا درخت طعام الاثیم بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کغلی الحمیم کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اسے زور سے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ ذق انک انت العزیز الکریم مزہ چکھ لے، ہاں تو ہی اپنے گمان اور دعوے میں بڑا معزز و مکرم ہے۔ ان هذا ما کنتم به تمترون بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 51۔ ان المتقین فی مقام امین بے شک متقین جو ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون باغات اور چشمے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین وہ باریک ریشم اور گاڑا پہن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذال یوں ہی ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین اور ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ یدعونا فیہا بکل فاکہۃ آمنین اور اس میں وہ ہر قسم کا میوہ امن و اطمینان سے طلب کریں گے۔ سامعین کرام، جنتیوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ جنت کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک بات جو ہے یہ قابل غور ہے۔ دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ پھر جنت کس کے لیے ہے اور دوزخ کس کے لیے ہے؟ دیکھیں، یہ دو مختلف مقامات ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے سامنے دنیا میں ایک راستہ جنت کا ہے، یعنی اگر ایک راستے کو ہم اختیار کر لیں تو یہ ہمیں جنت میں پہنچا دے گا، دوسرا راستہ دوزخ کا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اور آسان طریقے سے بتا رہا ہوں۔ اس میں جو بھی راستہ آپ نے لیے منتخب کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں اب جنت کا راستہ کیا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنت کا راستہ اور دوزخ کا راستہ۔ دوزخ کا راستہ جو ہے خواہشات کا راستہ ہے، اور جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ دیکھیں آسان اور مختصر انداز میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم جب بالغ ہو جاتے ہیں، انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو وہ سوچ سمجھ سے کام لے، کسی کی بات سنے اور خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے ہدایات نازل کیے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے، اور جو پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنی چاہیے اگر یہ جنت جانا چاہتا ہے تب۔ اگر نہیں جانا چاہتا، دوزخ جانا چاہتا ہے، ہاں تو پھر اس کے لیے بھی آسان طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے، اور یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نہ میری منزل ہے، نہ میرا مقصود ہے، نہ میرا محبوب ہے، نہ میرا مطلوب ہے، اور وہ رخ کر لے ظاہر کی طرف، وہ رخ کر لے دنیا کی طرف۔ اب اسے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی صورت میں تو یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کو منزل بنا لیتا ہے تو اس کو احتیاط سے زندگی گزارنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ تم محتاط انداز میں زندگی گزارو، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو، اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کی رضاؤں کے مطابق اپنی زندگی گزار دو۔ اگر اس نے ایسا کیا اور زندگی احتیاط سے گزاری اور تقوی کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، اب اس کی یقینی جگہ کیا ہے؟ جنت۔ اور اگر کسی نے محتاط انداز سے زندگی گزارنا پسند نہیں کیا، اللہ پر ایمان نہ لایا بحیثیت منزل، مقصود، محبوب، مطلوب، اور ظاہر کی طرف رخ کر لیا، ظاہر حق ایک ہے اور باطل باقی تو باطل رہ جاتا ہے، سارا پھر باطل ہے۔ اگر اللہ کی یاد سے اس نے اپنے دل کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا، تو پھر اب یہ رہ جاتا ہے باطل۔ باطل کیا ہے؟ دنیا ہے، باطل خواہشات نفس ہے، اور اس نے خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاری، ظاہر کو نصب العین بنا لیا، ظاہر کو منزل بنا لیا، دنیا کے لیے اس نے جینا چاہا۔ اب یہ رہ گئی خواہشات، تو اب اس کے لیے آسان ہو جائے گا دوزخ کا راستہ، اور بالکل گارنٹیڈ اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ سامعین کرام، یہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اور یہ قرآن میں اسی طریقے سے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن سے آیت بھی میں آپ کو اس سلسلے میں بتا دوں۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، سوال اور جواب سے ڈرا کہ بھئی میں تو نہیں جواب دے سکتا، تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب اس کو کرنا کیا ہے؟ اب اس کی روش کیا ہے؟ اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، یعنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، دوسری بات بھی سن لینا کہ جس کا جنت ٹھکانہ ہے، اب دوزخ کس کا ٹھکانہ ہے؟ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے حد سے تجاوز کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو ترجیح دے دی زندگی گزارنے کے لیے،
دیکھیں آسان الفاظ ہیں، اگر آپ کہتے ہیں ہماری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہی باتیں، وہ پھر آپ کی مرضی ہے، میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو ترجیح دے دی، ہائے میں، ہائے میری بیوی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرے بچے، ہائے میرا مال، ہائے میری گاڑی اور یہ اور وہ، ہائے میری رشتہ داریاں۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام، اصل جو چیز ہے وہ خواہشات کا کنٹرول کرنا ہے یا اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہاں بھی قیامت میں اپنے یعنی اپنا پتہ ابھی بھی چلا سکتے ہیں، یعنی آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا جنت میں کون سا مقام ہے، دوزخ ہے یا جنت ہے، آپ ابھی بھی اپنے آپ سے حساب کتاب، کیلکولیشن کی بات ہے بس۔ اب دیکھیں کیلکولیشن بھی بہت آسان ہے، اگر آپ زندگی میں آپ کا کوئی اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ سے میں کہہ رہا ہوں، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اللہ آپ کا مقصود حیات نہیں ہے، اللہ آپ کو سب سے محبوب نہیں ہے، سب سے زیادہ مطلوب نہیں ہے، یعنی اللہ پر ایمان اگر نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ کی عملی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوں گے یا ہوں گی۔ اب آپ اطمینان رکھیں کہ آپ کا ٹھکانہ، آپ سے میری مراد یہ ہے ہر وہ شخص جس نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، اللہ نہ اس کی منزل ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ بہت آسان بات ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا، اپنے مقام کو پہچانا، اپنے اللہ کو پہچان لیا، تو اب یہ ہے کہ آپ نے خواہشات نفس کو پر قابو کرنا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، روک لینا ہوگا نفس کو نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کیوں؟ اب اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں یعنی یہ مقصد کا تعین کر کے زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، کیا اس کی گنجائش ہے؟ جی ہاں ہے۔ گناہ صغیرہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ہے، یعنی گناہ مومن سے جو بھی گناہ ہوتا ہے صغیرہ یا کبیرہ، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کر کے پچھتائے نہیں، وہ پچھتاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو گناہ کا صدور ممکن ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اس سے نہ گھبرائیں کہ بھئی یہ میں منزل اللہ کو بنا لوں گا تو پھر میں اگر گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے ہو جائے آپ سے گناہ، آپ انسان ہیں، کمزور ہیں، آپ سے گناہ ہو سکتا ہے، آپ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ایک بات ہے سامعین کرام، یہ گناہ گار مومن ہیں، تو گناہ گار مومنوں کوئی خطائیں اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے، نہیں تو پھر قبر میں تھوڑا سا کچھ گناہوں کے حساب سے عذاب ہو جاتا ہے، نہیں تو حشر کے دن کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور بالآخر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے اپنے سچے امتی کو جنت میں لے جائیں گے، شفاعت کر کے اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دے گا، یقیناً اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا، اس میں بغاوت، وہ بغاوت والا یہ مومن باغی نہیں ہے، بغاوت والا نہیں ہے، تو بہرحال تو یہ بات جو ہے یہ آپ ذرا ذہن نشین کر لیں۔
تو بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا مختصر طور پہ. یہاں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. متقین کا جو جنت میں کیا سلوک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی منظر کشی کرتا ہے، لیکن یقیناً اس سے بہتر ہوگا. ان المتقین فی مقام امین، امن و امان کی جگہ میں ہوں گے. یعنی کوئی دھڑکا نہیں ہوگا نعمت کے چھن جانے کا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کسی کا خوف ہوگا. تو مقام امین یہ ایک بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہاں تو دنیا میں آپ رہتے ہوئے یعنی جتنی بھی وہ کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کا ڈر رہتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن وہ مقام امین ہے، امن کی جگہ ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا. اب وہاں کیا ہوگا؟ باغات، فی جنات وعیون، باغات ہیں، چشمے ہیں. اب تھوڑا سا آپ تھوڑا میرے ساتھ جنت کی سیر کریں نا اس مضمون کے مطابق. باغات ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، ضمن میں نہر بھی بہہ رہی ہے، باغات ہیں، گھنے باغ ہیں، پھلدار میوے ہیں، میووں کے درخت ہیں، اور وسیع و ریز باغات ہیں، اور اس میں متکئین فیہا علی الارائک، تخت شاہانہ ہوں گے، اور وہ اس پر جنتی اس پر بیٹھے ہوں گے، اور پھر وہاں ان سے جنت کے جو خادم ہیں تو وہ ان پر چکر لگائیں گے. حضور کچھ چاہیے؟ بتائیے حضرت کچھ چاہیے؟ کچھ لے آؤں؟ کچھ کھانے پینے کی؟ بلکہ ایسے وہ ہوں گے یعنی وہاں یطاف علیہم، ابھی ہم نے پڑھ چکا ہے کہ سونے اور چاندی کے تھال جو ہیں وہ لے کر اس میں نعمتیں ہوں گی، اس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی. دوسرا خادم ہوگا، اس کے پاس مشروبات کے تھال ہوں گے سونے چاندی کے، وہ لے کر اس میں پھر رہے ہوں گے. بھئی جو آپ جو منگوائیں گے، جس لڑکے کو بلائیں گے وہ آ جائے گا. مشروبات والے لڑکے کو بلا لیں، کھانے پینے والے لڑکے کو بلا لیں، میوے والے لڑکوں کو بلا لیں. اسی طرح یہ غلام جو ہے یہ گردش کرتے رہیں گے. خادمین جنت جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے طواف کرتے رہیں گے. طواف کا مطلب چکر لگاتے رہیں گے کہ بھئی کوئی چیز چاہیے منگوا لو، جو چاہیے منگوا لو، جو چاہو کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. بہرحال وہ حساب کتاب ہے. تخت شاہانہ لگے ہوئے ہیں، جڑاؤ موتی سونے کے چاندی کے جڑاؤ درخت ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں. اس میں آپ نے خود جنت کی پوشاک پہنی بھی ہے، وہ باریک ریشم کی آپ چاہیں تب بھی، اور موٹے ریشم کی چاہیں تو تب بھی، وہ آپ نے پہن کے تخت شاہانہ پر آپ اور آپ کے ساتھی جو یہاں دنیا میں جو آپ کے ساتھی تھے، اور وہاں بھی آپ ساتھی بنا سکتے ہیں، دعوتیں بھی آپ دے سکتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیں، یا خود چلے جائیں حضور کے دربار میں، وہاں کھانے پینے کی مجلس میں ان کے دیدار بھی کریں اور کھانا پینا بھی کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آج آپ ہمارے مہمان ہوں اور بڑا مزہ آئے گا، تو آپ اور وہ شیخین کریمین وہ آ جائیں گے. یہ میں تصور ایک باندھ رہا ہوں سامنے کرام، اور یقیناً کوئی ایسی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں. وہ ہو سکتا ہے آپ کو دعوت دے دیں کہ بھئی ہمارے پاس آ جائیں آپ. تو یہ اسی طرح جو ہے کھانا پینا، یہ ایک مستقل ناز و نعمتوں کی جنت اور باغات میں ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال فی جنات وعیون، چشمے بہہ رہے ہیں، باغ ہے، چشمے بہہ رہے ہیں، کتنا اچھا منظر ہوتا ہے. یعنی یہاں بھی ہمیں آنکھوں کو لبھاتا ہے وہ منظر. لیکن متقین جو ہیں یہاں تو اس پہ توجہ نہیں کرتے، اور وہاں جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے گرم اور یہ نرم اور گاڑی پوشاکیں پہن کے بیٹھے ہوں گے. کذالک، اسی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک، اسی طرح ہوگا بھیا،
اے لوگو، اے انسانوں، اے میرے بندو، اسی طرح ہوگا کذالک وزوجناہم بحور عین، اور ان کا نکاح ہم بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ اب وہ حوروں کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ ہوگا اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس سے بہتر ہوگا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ پہلی موت کے سوا کوئی اور موت نہیں ہوگی، یعنی میں ابھی زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں ماشاءاللہ، اب جو موت آئے گی وہ تو یقینی ہے، اس کے بعد موت نہیں۔ یعنی موت کا یہ ہے کہ یہ جسم آپ سے لے لیا جاتا ہے، موت تو یہاں بھی ایسی نہیں ہے، جسم جو خاکی جسم ہے یہ لے کے آپ کی روح جو ہے قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہاں بھی موت ایسا نہیں ہے کہ آپ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ منتقل ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، آپ کو پورا اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن وہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں تو ایک آدمی اگر مشقت میں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے برے عقیدے کی وجہ سے موت کو نجات کا ذریعہ قرار دے دے، برے عقیدے کی وجہ سے، برے یقین کی وجہ سے، لیکن وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ موت لے آئی جائے گی اور ایک بچھڑے یا ایک جانور کی شکل میں لا کے دوزخ اور جنت کے کنارے پر ذبح کر دی جائے گی۔ دوزخیوں کو یقین آ جائے گا کہ اب ہمارے لیے موت نہیں ہے، جنتیوں کو یقین آ جائے گا کہ بس موت ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اس طریقے سے وہ موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان متقیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اب یہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا اور جنت میں دخول جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو ایک بڑی کامیابی بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بھی جنت میں داخل کر دیا، جو بھی جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا، زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہو گئے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ بہرحال یہ نقشہ ہوگا سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا، متقین کو جہنم سے بچا لے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، جہنم کے عذاب سے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اور یہ فضل ہوگا، فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہوگا۔ دیکھیں جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں دخول کی شرط رکھی ہے، باقی جنت کوئی صلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اسے جزا قرار دیا ہے، لیکن بات یہ ہے آپس کی بات ہے سامعین کرام کہ بندگی تو حق باری تعالیٰ ہے، بندگی تو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اور صراط مستقیم پر چل کے اللہ کے قریب جانا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اس میں دخول جو ہے ہمیں اعمال سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تشریحات بھی ہیں، حضور کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال کی بنا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ انتا، کہ حضور آپ بھی؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو میں بھی اپنے اعمال سے نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ عمل جو ہم کرتے ہیں اس کو تو ہم اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ تو مال ہی اللہ تعالیٰ، جان اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے دے دی تو وہ کیا ہوا؟ وہ تو جان ہی اللہ تعالیٰ کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بہرحال ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے سامعین کرام، بالکل صحیح بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں اصل کامیابی کیا ہے؟ یہاں بھی ہمارا نصب العین جو ہوتا ہے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے،
رضا الہی ہوتا ہے، وہاں بھی رضا الہی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وہ مشروبات اور جنت سے بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ دے کہ میں آپ سے راضی ہوں، راضیتم مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہرحال یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس نعمتوں کے لیے ایک دوسرے سے تم سبقت کرو، سبقت کرنے والے سبقت کرے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ذریعے آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں، نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن آسان ہے سامنے کرام۔ اللہ کے رسول نے جو تفسیر بیان کی ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے، وہ بولتی ہوئی تفسیر قرآن ہے۔ کیا کرنا ہے، قرآن تو ہمیں یہی کہتا ہے نا کہ کیا کرنا ہے، انہوں نے عمل کر کے بتا دیا۔ ان کا خلق قرآن تھا، انہوں نے عمل کر کے بتا دیا، تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی منزل کا انتخاب کر لیں، اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو فرتقب انہم مرتقبون، آپ بھی انتظار کیجئے، اور جو نہیں مانتے وہ بھی انتظار میں ہیں۔ ہمارا انتظار کیا ہے کہ کئے بود یا رب کے ملاقات شود، کب ہوگا اے اللہ کہ آپ سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ روح سوئے اہدیت رود، اور روح جو ہے اہدیت کی طرف چلی جائے گی۔ تو یہاں دنیا میں تو انتظار ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات، قرآن میں اس طریقے سے باتیں ہیں کہ انتظار، ملاقات کا انتظار، مومن اپنے رب سے ملاقات کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہ منتظر ہوتا ہے۔ کئی بود یا رب کہ ملاقات شود، تو اچھے انجام اور رب سے ملاقات کا ہم انتظار مومن جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور کافر جو ہیں انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار میں ہیں۔ اب وہ ان کا انتظار کیا ہے؟ ان کا انتظار جہنم کا نہیں ہے، اگرچہ جہنم ان کے نصیب، ان کا انتظار یہ ہے کہ کب ہماری سفلی خواہشات پوری ہوں گی۔ آپ یہاں دیکھیں، لوگ انتظار میں زندگی گزارتے رہتے ہیں کہ کب ہماری خواہشات پوری ہوں گی اور وہ اچھے دن کب آئیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سورہ دخان کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مضامین کو ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ جب عطا فرمائے گا جب ہم پکا ارادہ کر لیں گے اور پکی نیت کر لیں گے، اور جو ہمارے امکان میں ہے عمل وہ ہم کر چکیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آج صرف ایسا کریں کہ ترجمہ سنا دیں۔ ان المتقین فی جنات فی مقام امین، متقین جو ہیں وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی مقام امین، فی جنات وعیون، باغات اور چشمے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک ریشم اور گاڑا ریشم پہن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، یوں ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور اس میں وہ ہم ان کا نکاح بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ اس میں ہر قسم کا میوہ امن و اطمینان سے طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں پہلی موت کے سوا اور کسی موت کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔
فإنما يسرناه بلسانک، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سمجھیں، فارتقب انہم مرتقبون، بس آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان المتقین فی مقام امین، As for the righteous, they will be in a secure place, فی جنات وعیون، amidst gardens and springs, یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، dressed in silk and brocade, facing one another. كذلك وزوجناهم بحور عين، So it is, and we will wed them to lovely companions. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، They will call therein for every kind of fruit, in peace and security. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Therein they will not taste death beyond the first death, and he will protect them from the torment of hell. فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. A favor from your Lord, that is the supreme salvation. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. We made it easy in your language, so that they may remember. فارتقب إنهم مرتقبون. So wait and watch. They too are waiting and watching. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔